अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 23 दिसंबर 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 20 जमादी सानी 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट के साथ ही मुल्क की दारुलहुकूमत दिल्ली में आज पीर की सुबह मौसम ने करवट ले ली है। दिल्ली में कई मुकामात पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक दिल्ली और NCR के कई मुकामात पर हल्की से दरमियानी बारिश की भी तौक़े है। सफीदौन, जिंद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, बांसी, मुहिम, सोनीपत, तोशाम, रोहतक, खरखोड़ा, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर में हल्की से दरमियानी बारिश की तौक़े है। पंजाब और उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज पीर की सुबह पीलीभीत में एक इनकाउंटर में खालिस्तानी कमांड फोर्स के 3 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। इनके पास से 2 AK-47 बरामद हुए। वाजरे के मारे गए दहशतगर्दों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंके थे। इनके पास से 2 AK-47 और 2 ग्लॉक पिस्टल बरामद हुए। इनके नाम गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह और जसिनप्रीत सिंह हैं। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने विरासत के 43 साल पुराने तनाज़े को ख़त्म करते हुए तारीखी फैसला सुनाया और कहा कि इस्लाम में विरासत की तकसीम का बहुत वाज़ेह कानून और उसूल मौजूद है। अदालत ने मुस्लिम पर्सनल लॉ से बेखबरी पर ज़िली अदालतों की सरजनिश भी की। कश्मीर लाइफ और ग्रेटर कश्मीर की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने मख्ती नामी खातून को वालिद की विरासत में हक देने का फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम खातून को इसके वालिद के जायदाद में हिस्से से महरूम नहीं किया जा सकता। उन्होंने निशानदेही की कि इस्लामी क़वानीन में विरासत में बेटियों को बेटों पर तौक़ीयत दी गई है। जस्टिस कौल ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की रूह से मख्ती अपने वालिद की विरासत में हिस्से की हकदार हैं और इस फैसले पर अमल दरामद तमाम ज़िली अदालतों और रेवेन्यू कोर्ट्स पर लाजिम है। दिलचस्प बात यह है कि मख्ती अपने भाई से विरासत की कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते इस दुनिया से रुखसत हो गई और अब मुकदमा इनकी 3 बेटियां और 5 बेटे लड़ रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर बरहमी का इजहार किया है कि रेवेन्यू अफसरान मुस्लिम पर्सनल लॉ से लाइल्म है और उन्होंने ऐसे अहकाम जारी किए जिनसे यह तासुर कायम होता है जैसे मख्ती श्रीनगर के रहने वाले मुनव्वर गनी मरहूम की बेटी ही नहीं है। कोर्ट ने सूरह निसा की आयत नंबर 11 का हवाला देते हुए इस्लाम में विरासत से मुतालिक उसूलों को वाज़ेह किया और बताया कि इस आयत पर मरहूम के जायदाद में बच्चों, शरीक हयात और ख़ानदान के दीगर अफराद का हिस्सा तय करती है। जस्टिस विनोद ने निशानदेही की कि इस आयत की रूह से जायदाद में बेटे के लिए बेटी का दुगना हिस्सा है। अदालत ने समझाया कि लड़कों को लड़कियों से दुगना मिलता है क्योंकि मर्दों पर बीवी, बच्चों, माँ बाप वगैरह की किफ़ालत का जिम्मा होता है। कोर्ट ने विरासत की तकसीम को कुरान के जरिए आयत की गई जिम्मेदारी करार दिया और कहा कि यह कुरान के मुताबिक फ़र्ज़ है कि बहनों को इनका हक दिया जाए। सूरह निसा को पढ़ें तो मालूम हो जाता है कि विरासत में बेटे और बेटी को तरजीह दी गई है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी RSS के सरबराह मोहन भगवत ने एक बार फिर हिंदुस्तान में फैल रहे मजहबी मुनाफरत के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर जो भी जुल्म और जबर हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मजहब की गलत समझ और अधूरी जानकारी की वजह से हुआ है। ये बातें RSS के सरबराह मोहन भगवत ने महाराष्ट्र के अमरावती में महानुभाव आश्रम के 100 साला तकरीब से खिताब के दौरान कही। वाज़ेह हो कि इससे कल भी 19 दिसंबर को मोहन भगवत ने एक बयान दिया था जिसकी चौतरफा तारीफ की गई थी। उन्होंने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद कुछ लोग ऐसे इशूज़ उछाल कर खुद को हिंदुओं का लीडर साबित करना चाहते हैं। मोहन भगवत ने अपने खिताब में कहा कि मजहब की अधूरी तालीम नाइंसाफ़ी की तरफ ले जाती है। मजहब के नाम पर पूरी दुनिया में जो भी जुल्म व सितम हो रहे हैं वो हकीकी मायनों में गलतफहमी और समझ में कमी की वजह से हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मजहब का वजूद हमेशा से रहा है और दुनिया में सब कुछ इसी के मुताबिक चलता है, इसलिए इसे सनातन कहा जाता है। मोहन भगवत के मुताबिक मजहब पर अमल करना ही मजहब की हिफाजत है। अपोजिशन ने मरकज़ी हुकूमत के जरिए इंतखाब से मुतालिक अवामी दस्तावेज़ात तक रसाई को महदूद करने के फैसले की सख्त मुखालिफत करते हुए इसको हुकूमत के जरिए आइन और जमहूरियत पर हमला करार दिया। कांग्रेस, CPIM और CPI ने बरहमी का इजहार करते हुए इसको मोदी हुकूमत के एक और हमले से ताबीर किया। कांग्रेस ने इस तरमीम को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इदारा जाती सालिमियत को तबाह करने की मुनज़्ज़म साजिश का हिस्सा और इदारे पर एक और हमला करार दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इस कमेटी से हटा दिया जो इलेक्शन कमिश्नरों की तकर्रुरी करता था और अब उन्होंने हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद मालूमात की फराहमी को रोकने के लिए ज़ाब्ते में तरमीम का सहारा लिया। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने मखसूस इंतखाबी बेज़ाब्तगियों जैसे वोटरों को ज़ब्त करने और EVM में शफाफियत की कमी के बारे में इलेक्शन कमीशन को लिखा, इसने जवाब नहीं दिया और बाद संगीन शिकायत को भी तस्लीम नहीं किया। सदर ने कहा कि अगरचे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक खुद मुख्तार इदारा है लेकिन इससे यह साबित होता है कि वो आज़ादाना तौर पर काम नहीं कर रहा है।
یوم جمہوریہ پر اس مرتبہ بھی راج پتھ پر روایتی پریڈ میں دہلی کی جھانکی شامل نہیں ہوگی۔ یہ مسلسل چوتھا موقع ہے جب قومی دارالحکومت کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس وجہ سے اروند کیجریوال کی زیر قیادت عام آدمی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان لفظی تکرار شروع ہو گئی ہے۔ کیجریوال نے کہا کہ کئی سالوں سے دہلی کی جھانکی کو پریڈ میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ ان لوگوں کو دہلی کے عوام سے اتنی نفرت کیوں ہے؟ دہلی کے عوام کو انہیں کیوں ووٹ دینا چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ دہلی ہندوستان کا دارالحکومت اور 26 جنوری کی پریڈ میں ہر سال اس کی نمائندگی ہونی چاہیے۔ بی جے پی نے ادعا کیا کہ کیجریوال کے تبصرے سے انار کی پسند مزاج کا ظاہر ہوتا ہے۔ پارٹی نے سوال کیا کہ کیجریوال آخر کیا دکھانا چاہتے ہیں۔ مہاراشٹر کے چھترپتی سامبھاجی نگر میں اجازت کے بغیر مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے خلاف احتجاج منظم کرنے کے لیے کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے لیڈر امتیاز جلیل اور 49 دیگر کے خلاف کیس درج کیا گیا۔ ایک پولیس عہدیدار نے بتایا کہ امتیاز جلیل نے گزشتہ روز بی آر امبیڈکر کے بارے میں پارلیمنٹ میں امت شاہ کے ریمارکس کے خلاف پٹھان گیٹ پر منعقدہ احتجاج میں حصہ لیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ یہ احتجاج کرفیو کے دوران اجازت کے بغیر منعقد کیا گیا تھا۔ عہدیدار نے بتایا کہ بی این ایس کی متعلقہ دفعات کے تحت ایک کیس درج کیا گیا ہے اور اب تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج پیر کو دہلی کے سی بی سی آئی سینٹر میں کیتھولک بشپس کانفرنس آف انڈیا کی جانب سے منعقد کی جا رہی کرسمس تقاریب میں شرکت کریں گے۔ ان کے دفتر نے بتایا کہ وزیر اعظم عیسائی طبقے کے اہم قائدین کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ یہ پہلا موقع ہے جب وزیر اعظم نریندر مودی کیتھولک چرچ کے ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والے ایسے پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بار ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کرسمس تقریب میں حصہ لے رہے ہیں۔ اتر پردیش کے شہر سنبل میں چندوسی کے لکشمن گنج علاقے میں کھدائی کے دوران 125 تا 150 سال پرانی 4000 مربع میٹر رقبے پر سیڑھیوں والی ایک بولی برآمد ہوئی ہے۔ ایک عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ کھدائی کا کام گزشتہ روز شروع ہوا تھا۔ 13 دسمبر کو سنبل میں بھسم شنکر مندر کو دوبارہ کھولے جانے کے بعد یہ کھدائی ہو رہی ہے۔ یہ مندر 46 سالہ بند پڑی رہی۔ سنبل کے ضلع مجسٹریٹ راجندر نے کہا کہ محکمہ آثار قدیمہ کے ذریعے سروے کرانے پر غور کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مقام سابق میں ایک تالاب کے طور پر رجسٹرڈ ہے۔ بولی کی بالائی منزلیں اینٹوں کی بنی ہوئی ہے اور جبکہ دوسری اور تیسری منزلیں سنگ مرمر کی ہے۔ اس اسٹرکچر میں 4 کمرے اور ایک بولی ہے۔ انہوں نے کہا کہ 210 مربع میٹر کی کھدائی مکمل ہو چکی ہے۔ کھدائی اب بھی جاری ہے۔ ملک کے مشہور دانشور اور مفکر پدما شری پروفیسر اختر الواسع نے اپنے ایک بیان میں جہاں اس بات کی ستائش کی ہے کہ آر ایس ایس کے سربراہ نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ کچھ لوگ اپنی لیڈری چمکانے کے لیے مساجد کے نیچے مندر ہونے کی بات کر رہے ہیں اور اس کی تائید رام جنم بھومی کے مہنت نے بھی کی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ فرقہ وارانہ ماحول خراب کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے نہیں بلکہ دیش کے دشمن ہیں۔ یہ اپنی حرکتوں سے ہندوستان میں امن و خوشحالی کے ماحول کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اس عمل سے وہ بظاہر مسلمانوں کو خوفزدہ کر کے ساری دنیا میں ہندوستان کی چھبی کو داغدار کر رہے ہیں۔ پروفیسر اختر الواسع نے آر ایس ایس کے سربراہ سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ایسی قوتوں کو جو ہندو مسلم اتحاد کو پارا پارا کرنا چاہتے ہیں اور دیش کی فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو تار تار کرنے پر لگی ہوئی ہے، حکومت سے کہہ کر ان پر لگام لگوائیں، کیونکہ آر ایس ایس کے سربراہ کی حیثیت سے اخلاقی، سیاسی اور سماجی طور پر بہت مضبوط ہیں اور اگر وہ کھل کر میدان میں آ جائیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے ہمارے سماج میں کوئی جگہ نہ رہے گی۔ پروفیسر اختر الواسع نے مزید کہا کہ ہندو سناتن پرمپرا کو مانے، اس پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے ساتھ ہی تمام ہندوستانیوں کو اپنی اپنی پسند کے مطابق مذہبی اعتقاد کو ماننے کا اختیار جو ان کو ہندوستان کا دستور عطا کرتا ہے، اس پر بھی عمل درآمد کی بھی پوری آزادی ہونی چاہیے۔ تلنگانہ کے دارالحکومت شہر حیدرآباد کے پرانے شہر کے میرالم منڈی علاقے کے تاجرین نے دفتر سیاست میں رکن قانون ساز کونسل تلنگانہ جناب عامر علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے ایوان میں ان کی متاثر ہو رہی جائیدادوں کے لیے معقول معاوضے کی ادائیگی کے سلسلے میں آواز اٹھانے پر اظہار تشکر کرتے ہوئے ان کی گلپوشی کی اور خواہش کی کہ وہ متاثرین کے مسائل کے حل کے لیے آواز اٹھائیں۔ متاثرین نے بتایا کہ معاوضے کے سلسلے میں ان کے ساتھ ہو رہی ناانصافیوں کے علاوہ اس راہداری پر کئی مسائل کا جائیداد مالکین کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان جائیداد مالکین کے مسائل کے حل کے سلسلے میں اگر عامر علی خان رکن قانون ساز کونسل نمائندگی کرتے ہیں تو انہیں ان مسائل کے حل کی توقع ہے۔ جناب عامر علی خان نے متاثرین کے مسائل کی سماعت کے بعد ان کے حل کے سلسلے میں ممکنہ حد تک کوشش کا تیقن دیتے ہوئے کہا کہ ریاستی حکومت کی جانب سے اس پروجیکٹ پر عمل آوری کے سلسلے میں کاموں کو تیز کیا جا چکا ہے اور اس راہداری پر کاموں کی تکمیل اور پرانے شہر میں میٹرو ریل کے آغاز سے پرانے شہر کی ترقی میں حائل رکاوٹیں دور ہونے لگ جائیں گی۔ انہوں نے بتایا کہ ریاستی حکومت اور میٹرو ریل کی جانب سے جو معاوضے کا فیصلہ کیا گیا ہے
اس کے متعلق سرکاری طور پر توثیق کے بعد ہی اس سلسلے میں نمائندگی کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں جائیدادوں کے حصول کے سلسلے میں کی جانے والی عہدیداروں کی منمانی کے متعلق جناب عامر علی خان نے کہا کہ حکومت اور عوام کی مرضی کے خلاف اگر عہدیدار اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسے برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جناب عامر علی خان نے کہا کہ وہ ضلع کلکٹر حیدرآباد، کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد، پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق کے علاوہ مینیجنگ ڈائریکٹر حیدرآباد میٹرو ریل سے ملاقات کرتے ہوئے پرانے شہر کی راہداری کے سلسلے میں اب تک کیے گئے اقدامات کے متعلق تفصیلات سے آگاہی حاصل کریں گے۔ تلنگانہ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس ڈاکٹر جتیندر نے کہا کہ فلمی شخصیات اور دیگر لوگوں کو یہ بات اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ شہریوں کی حفاظت اور ان کی سلامتی سب سے زیادہ اہم ہے اور انہیں اپنے آپ کو اس کے مطابقت رکھنا اور برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور رواں ماہ کے اوائل میں پشپا 2 فلم کی اسکریننگ کے موقع پر شہر کی ایک تھیٹر میں بھگدڑ کے واقعے میں خاتون کی ہلاکت اور تیلگو فلم کے سرکردہ اداکار الو ارجن کے چند تبصروں پر پوچھے گئے سوال پر رد عمل کا اظہار کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کی کسی کے خلاف کوئی ذاتی مخاصمت نہیں ہے، لیکن اس دوران ہم تمام کو ریاست کے شہریوں کے تئیں ذمہ دار بننا چاہیے۔ تلنگانہ کے ڈی جی پی نے کہا کہ وہ فلموں میں ہیرو ہوں گے، لیکن انہیں زمینی طور پر سماج کے مسائل کو سمجھنا ہوگا۔ جہاں تک شہریوں کی سلامتی کا سوال ہے، فلم کی تشہیر اتنی اہم نہیں ہے۔ کچھ غلط ہوا، تمام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات شہریوں کی سلامتی اور ان کی سیکیورٹی کے لیے بہتر نہیں ہیں۔ دستور ہند کے محمد ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کے خلاف مبینہ نازیبا ریمارکس کے حوالے سے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے معافی مانگنے اور استعفے کا مطالبہ کرتے ہوئے ایس سی، ایس ٹی، بی سی، مسلم فرنٹ کے زیر اہتمام مختلف دلت پسماندہ اور پچھڑے طبقات پر مشتمل تنظیموں نے ایک احتجاجی مظاہرہ پیش کیا۔ مجسمہ امبیڈکر واقع ٹینک بنڈ پر صدر فرنٹ ثناء اللہ خان کی قیادت میں کل ہند دلت فیڈریشن کے سربراہ نرسنگ راؤ، ڈین شعبہ قانون نظام کالج ڈاکٹر ونود کمار سی ایل یادگیری کے علاوہ مسلم قائدین پروفیسر انور خان، ایڈوکیٹ محمد شکیل، صدر مسلم لیگ تلنگانہ حیات حسین حبیب اور دیگر نے جے بھیم کے نعروں کے درمیان وزیر اعظم نریندر مودی سے امت شاہ کو برطرف کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہر حیدرآباد میں پولیس کے سخت اقدامات، نئی پالیسیوں اور ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود جرائم میں اضافہ ہوا ہے۔ دھوکہ دہی، اغوا، فسادات، خواتین کے ساتھ بدسلوکی، آٹو موبائل کا سرقہ اور عام سرقے کی وارداتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ڈکیتی، سرونٹ تھیفٹ، توجہ ہٹا کر سرقہ کرنا جیسے جرائم میں اضافہ، جبکہ قتل اور اقدام قتل کی وارداتوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ شہر حیدرآباد میں پیش آئے حالات کے سبب فسادات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا، یہ بات سٹی پولیس کمشنر سی وی آنند نے بتائی۔ انہوں نے حیدرآباد میں اینٹی گریڈڈ کمانڈ کنٹرول سینٹر میں حیدرآباد سٹی پولیس کی سالانہ کارکردگی کی رپورٹ جاری کی۔ انہوں نے بتایا کہ شہر میں تہواروں کے موقع پر پولیس کی جانب سے اپنائی جا رہی حکمت عملی کامیاب رہی اور شہریوں کی جانب سے بہترین تعاون حاصل رہا۔ انہوں نے بتایا کہ مسروقہ جائیداد کی ریکوری میں کمی واقع ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سٹی پولیس نے عوامی خواہش اور مطالبات کی یکسوئی کے لیے عوامی رائے حاصل کرتے ہوئے ڈی جے پر پابندی کا اہم فیصلہ کیا۔ انہوں نے شہر میں ٹریفک بہاؤ کو آسان بنانے اور شہریوں کو ٹریفک جام کی پریشانی سے چھٹکارا دلانے کے لیے شروع کردہ آپریشن روپ کا ذکر کیا اور بتایا کہ سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب اور اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے پولیس کی جانب سے ایک منصوبہ تیار کیا جا رہا ہے۔ اس خصوص میں سیاست.com کے رپورٹر شیخ یونس کی جانب سے کمشنر پولیس سے سوال کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ شہر حیدرآباد کے پرانے شہر میں سی سی ٹی وی کیمرے ناکارہ ہیں، جس پر کمشنر پولیس حیدرآباد سی وی آنند نے انہیں جواب دیتے ہوئے بتایا کہ بہت جلد تمام کیمروں کی تنصیب اور اس کی کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ فلم اسٹار الو ارجن کی فلم پشپا 2 کی ریلیز کے موقع پر پیش آئے بھگدڑ کے واقعے پر جاری تنازع دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ عثمانیہ یونیورسٹی طلبہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور دیگر طلبہ تنظیموں کی جانب سے جوبلی ہلز میں واقع الو ارجن کی قیامگاہ کے روبرو احتجاج منظم کیا گیا۔ احتجاجیوں نے فلم اسٹار کی قیامگاہ پر سنگباری کی اور جبراً مکان میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ طلبہ تنظیموں کے احتجاج کے سبب علاقے میں کشیدگی پھیل گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ بھگدڑ کے واقعے میں فوت ہونے والی خاتون کی موت کے لیے الو ارجن کو ذمہ دار قرار دیتے ہوئے نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجیوں نے پسماندگان کو بطور معاوضہ 1 کروڑ روپے ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ احتجاجیوں کی سنگباری کے نتیجے میں مکان کے باہر موجود بعض اشیاء کو نقصان پہنچا۔ طلبہ تنظیموں کے احتجاج کی اطلاع ملتے ہی زائد پولیس فورس کو طلب کر لیا گیا۔ احتجاج کے موقع پر الو ارجن مکان میں موجود نہیں تھے۔ ان کے ماما چندر شیکھر ریڈی اطلاع ملتے ہی فوری پہنچے اور خانگی سیکورٹی عملے سے تفصیلات حاصل کی۔ بتایا جا رہا ہے کہ حملے کے واقعے کے سلسلے میں جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کرائی گئی۔ الو ارجن فلم کے فٹ شو کے موقع پر بھگدڑ کے واقعے کے بعد سے تنازعات میں گھرے ہیں۔
प्रोफेसर सैयद शाह सिराजुद्दीन साहब न्यू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खैरताबाद रिटायर्ड साकिन खदीम मलकपेट हैदराबाद का हफ्ते की रात बउमर 87 साल इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा इतवार 22 दिसंबर को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद सहीफा आजमपुरा चादरघाट में अदा की गई। तदफीन कब्रस्तान इहाते दरगाह हजरत शाह खत्ताल हुसैनी मिस्रीगंज में अमल में आई। पसमानदगान में 2 फर्जंदान सैयद शाह उबैदुद्दीन, सैयद शाह रजीउद्दीन जुबैर और 2 दुख्तरान रुबीना सिराज सदर मोअल्लिमा गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल स्टेशन दबीलपुरा सैदाबाद मंडल और तहमीना सिराज मोअल्लिमा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल बराए नाबीना दारुशफा बहादुरपुरा मंडल शामिल हैं। फातिहा सुवम मंगल 24 दिसंबर को मस्जिद सहीफा आजमपुरे में मुकर्रर है। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में जॉब ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम विद प्लेसमेंट का आज पीर 23 दिसंबर की शाम 7 बजे से डेमो का आगाज हो रहा है। शहर हैदराबाद में कई एक कंपनियों में मुलाजमतें मौजूद हैं। कोई भी ग्रुप के अफराद इस सुनहरे मौके से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा कीजिए। फ़ोन नंबर है 6528139949, 9393876978। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपने ख्यालात पेश कीजिएगा। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।